اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک اس دنیا میں آج بھی اللہ کی برگزیدہ اور نیک ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری اور اسی کی عبادت کی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ایسی ہستیوں کو اللہ کی جانب سے ایسے انعامات بخشے جاتے ہیں کہ دنیا رشک کرتی ہے۔ جیسا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی نیک صفت بابا جی سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی تیاری میں مصروف تھے، اور ان کو نماز کی خاطر وضو کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے تھے۔ جی ہاں دوستو، ہماری طرح آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے تاکہ ہم اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں۔ اس لیے صرف قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً مختلف عنوانات کے ساتھ نماز کا ذکر ملتا ہے۔ صرف نماز ہی دین اسلام کا ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات ہوا، جبکہ اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جنوں انس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی زندگی کا کافی وقت نماز میں ہی گزرا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا 1/3 یا آدھی رات یا 2/3 رات قیام فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مصیبت میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ دوستو، اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت و پریشانی میں مومنوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور مصیبت دور کرنے کے لیے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ خواتین حضرات، انہی قرآنی آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بابا جی بھی اپنے آخری وقت یعنی بستر مرگ پر بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کوئی غیر مرئی مخلوق وضو کروا رہی ہے۔ ان بابا جی کا تعلق مصر سے ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری، یہاں تک کہ جب آخری ایام میں ان کے پاس وضو کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی تو انہیں کوئی ایسی مخلوق وضو کروا رہی تھی جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل تھی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ مخلوق نہ صرف بابا جی سے باتیں کر رہی تھی بلکہ ان کو نماز کی تیاری کے لیے وضو بھی کروا رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جب مومن مرد کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مرد مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو مومن کی روح ملائکہ کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے۔ ملک الموت کی قیادت میں 500 فرشتوں کا وفد جلوس لے کر مومن کے پاس آتا ہے اور مرد مومن کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ حدیث میں ہے کہ پھر اس مومن کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے جہاں تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پھر اس روح کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرواتے ہیں۔ دوستو، اس احادیث مبارکہ سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی نیک مومن کو موت آتی ہے تو وہ اپنی طرف آتے ہوئے نورانی فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان سے کلام بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کی ظاہری آنکھیں اس منظر کو بالکل بھی نہیں دیکھ پاتی۔ ایسا ہی کچھ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان دکان نما جگہ کے پاس آ کر رک جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں مکمل طور پر فٹ فاٹ اور حشاش بشاش نظر آتا ہے، لیکن پھر اچانک یہ نوجوان کسی اندیکھی مخلوق سے لڑنے اور اس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخرکار یہ لڑکا زمین پر گرتا ہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ دوستو، یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، اور اس وقت ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، اور جب دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس صرف باہر کی طرف ہی چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے۔ دوستو، یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔
انسان کی روح نکلتے ہوئے ذہن بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن انسان تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اور آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اس وقت آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یہ جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے تو اس طرف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے یا موت کتنی تیزی کے ساتھ انسانی جسم میں سرایت کرتی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں، جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر کرتی ہے۔ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً 2 میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے جسم کے خلیات کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ انسان کو مکمل مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح قبض ہونے کی رفتار کو کمپیوٹیشنل ماڈل کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس میں کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں ماہرین نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے تحقیق کی تھی، جس کی بنیاد پر ماہرین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی تحقیق کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موت کے وقت انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسم میں زندگی کی علامت ختم ہونے کے بعد بھی اس کا شعور کام کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جب اس کی موت کا اعلان کرتا ہے تو مرنے والا شخص خود بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ ان بابا جی سے باتیں کرنے والے اور وضو کروانے والے کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے ہی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔